السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کے فوائد بے شمار ہیں، اس لیے صبح شام ایک ایک تسبیح استغفار کی ضرور کر لیا کریں۔ اگر استغفار سے آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، اولاد کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، اسی طرح کاروبار کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے استغفار سے، تو دو اوقات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان دو اوقات میں اگر آپ استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے 100% امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کے استغفار کو قبول فرمائیں گے۔ وہ دو اوقات کون سے ہیں؟ وہ دو اوقات ایسے اوقات ہیں جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ان دو اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے۔ وہ دو اوقات کون سے ہیں؟ فرض نماز کے بعد کا وقت اور تہجد کا وقت۔ یہ دو اوقات ایسے اوقات ہیں جن میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو، اس کے استغفار کو قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو فرض نمازوں کا جو وقت ہے، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات میں جو سب سے بہترین وقت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کا وقت سب سے بہترین وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی فرض نماز پڑھیں، اس کے فوراً بعد آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہترین وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے جس میں قبولیت کی 100% امید ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے کہ اس وقت پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت بہترین وقت ہے جس میں اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھو۔ تو جب اس وقت اللہ نے آپ سے یہ کہا کہ نماز پڑھو، تو اس نماز کے فوراً بعد آپ دعا مانگو، اس نماز کے فوراً بعد آپ استغفار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا، تو اس لیے آپ اسی وقت جو ہے استغفار کریں۔ فرض نماز کے بعد جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں، اس کے فوراً بعد آپ دعا مانگیں اللہ سے، استغفار کریں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کے سامنے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اور دوسرا وقت وہ ہے تہجد کا وقت۔ تہجد کا وقت یہ دعا کی قبولیت کے لیے، استغفار کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الزاریات کے اندر آیت نمبر 18 ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ صبح کے وقت، سحری کے وقت وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار کرنے کا جو بیسٹ وقت ہے، جو سب سے اعلیٰ وقت ہے، وہ ہے سحری کا وقت۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور 3 اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت پکارتے ہیں کہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو بھی شخص مغفرت طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی استغفار کو قبول کروں۔ تو آپ تہجد کے وقت استغفار کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کے لیے اسی وقت فرمایا تھا، سوف استغفر لکم ربی، کہ اسی وقت تہجد کے وقت میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور اسی وقت استغفار کیا انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کے استغفار کو قبول کیا۔ تو یہ بیسٹ ٹائم ہے استغفار کرنے کا، دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہے۔ تو 2 اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، استغفار قبول ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟
ایک ہے فرض نمازوں کے بعد اور دوسرا تہجد کے وقت. ان دو اوقات میں آپ استغفار کریں, اللہ سے اپنے مسائل کو جو حل کروائیں. اگر صبح شام استغفار کرتے ہو آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو ان دو اوقات میں استغفار کرو, ان دو اوقات میں اللہ سے مانگو, اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھو, پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو کیسے حل فرماتے ہیں. اخلاص سے مانگو. بہت سے لوگ جو ہے اخلاص سے نہیں مانگتے ہیں, اوپر سے بس مانگتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے, دل سے نہیں مانگتے. اللہ سے دل سے مانگو. اخلاص, جس کام میں بھی اخلاص ہوگا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں, اخلاص کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کی نیت درست ہے, آپ کے کام کے اندر اخلاص ہے, آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ مانگ رہے ہیں, آپ جو استغفار کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے, آپ کے استغفار کو قبول فرمائیں گے. تو ان دو اوقات میں آپ استغفار کریں, آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر استغفار کے متعلق اسی طرح کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو فرض نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جماعت کے ساتھ, اسی طرح تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے وقت استغفار کرنے کی, دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو پریشانیوں سے, بیماریوں سے, اور جن بھائیوں کے اولاد نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.